لاء کالج کا صدر تھا، اس سے پہلے وہ نسیم اس کا نام تھا، وہ اسسٹنٹ کمشنر جا لگا، وہ کہیں اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ یہ جب شروع ہوا تو ایک گروہ نے ادھر سے ٹانگ پکڑی، ایک ادھر سے ٹانگ پکڑی، اس کا چیر کے اس کو پھاڑ کے پھینک کے تو اس کی لاش اس طرح سے آئی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ عوام کا غیظ و غضب، غم و غصہ اور نفرت تھی۔ ہم پھر وہی دہرانے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اسکرپٹڈ کس طرح سے ہم خاموش ہیں۔ میں گیا بلوچستان میں تو حیرت ہوئی کہ وردی سے باہر جو ہے چھاونی سے باہر وردی میں نہیں جا سکتا۔ وہاں بلوچستان میں آدھے سے زیادہ پاکستان بلوچستان ہے۔ میں نے کہا جی 46% ہے ٹیریٹوریلی بلوچستان پاکستان کا۔ اس نے کہا آپ غلط فہمی میں ہو، آپ یہ سمندر کا وہ کیوں نہیں جانتے جو ناٹیکل مائلز جو ہے وہ اسی ملک کا ہوتا ہے؟ ہمیں سمندر کا وہ بھی اگر ملا لیں تو 60% ہم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریلی اور 40% باقی پاکستان ہے۔ 60 ہو یا 50 ہو، جتنا بھی ہو، آدھا پاکستان تو ہمارے سے پہلے ہی وہ جس طرح چل رہا ہے آپ ہی کے سامنے ہے۔ ہم جانے کیوں نہیں لے رہے، کیوں بات نہیں کرتے کھل کے؟ بھائی خدا کا خوف کرو، پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان تباہ ہے۔ آج پاکستان کے عوام کا ذرا بچے سے پوچھو تو صحیح، کسی کو نوکری مل رہی ہے؟ کسی کو میرٹ کی بنیاد پر کسی کو جو ہے نوکری ملتی ہے؟ کوئی بتا دیں میرٹ پہ کام ہو رہا ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کوئی ایک طالب علم سے پوچھیں کہ اگر اسے امریکہ میں یا یورپ میں کہیں اسے داخلہ ملتا ہے تعلیم کے لیے تو کیا وہ پاکستان میں رہنا پسند کرتا ہے؟ لوگ ڈوب جاتے ہیں بیچارے، ساری پونجی اپنی جو ہے لٹا کر دے کر لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں اور سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں بیچارے، کشتیاں گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، جانے کس کس صعوبت میں گزرتے ہیں۔ پاکستان کی آدھی آبادی پہلے ہی غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے۔ ہم بڑے جو ہے شادیانے بجاتے ہیں کہ IMF نے ہمارا دے دیا ہے 17.5 کھرب 17.5 ٹریلین کا بجٹ ہے ہمارا۔ 17.5 ٹریلین 17.5 کھرب میں سے 8.5 کھرب جو ہے وہ ہم نے قسطوں میں IMF کے واپس کرنا ہے، اور باقی کا ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ عسکری قیادت کے ان کے جو ہے فوجی ساز و سامان میں اور ان کی پینشنز میں اور ان کے اس میں جو ہے باقی چلا جاتا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ 17.5 کھرب روپیہ۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کے ہاؤس کی جو ہے تنخواہیں بڑھا دی ہیں، ان کی مراحت بڑھا دی ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے ہم نے اخراجات اور ان کے خرچے بڑھا دیے ہیں۔ ہم نے وزراء کے جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ ہم نے ججوں کی جو ہے ان کو رشوت دینے کے لیے 30 لاکھ 37 لاکھ روپیہ ایک جج کو ملتا ہے۔ 30 لاکھ پینشن ملتی ہے، مر بھی جائے تو پینشن ملتی ہے 30 لاکھ روپیہ۔ مجھے بتائیں ایک غریب، کیا یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے؟ غریب آدمی کے لیے نہ تعلیم کے لیے کچھ ہے، نہ اس کی ہیلتھ کیئر کے لیے کچھ ہے، اور نہ ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز میں کچھ رکھا ہے کہ پاکستان کو ترقی کرے گا۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، کس طرح ترقی کرو گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علی فرقان نے جو کتاب اس میں تو انٹرویوز کے طور پہ لکھے ہے، خدا را پوچھا کرو بڑے مہذب طریقے سے، بڑے خوبصورتی سے، بڑی لجاجت سے، بڑی انکساری سے، عاجزی سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو کر رہے ہو اس کا عوام کو کیا فائدہ ہے؟ پوچھو تو صحیح کہ عوام کو جو ہے کون سی تعلیم میں ہم جو ہے آگے نکل جائیں گے جہاں 3 کروڑ بچہ سکول میں نہیں ہے، جہاں 50% سے آبادی زیادہ جو ہے وہ غربت کی دہلیز میں چلی گئی ہے، جہاں مڈل کلاس کو ختم کر دیا گیا ہے، جہاں 50% گروتھ جو ہے سٹنٹڈ چلڈرن کی، سٹنٹڈ بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے، جو مینٹلی اور فزیکلی جو ہے معذور ہو کر پاکستان میں فیوچر آئے گا، جہاں 3 قسم کا پیرلل نظام چل رہا ہے جو ایک دوسرے سے متحارب اور منافرت کرتے ہیں، جو نفرتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، جہاں صوبائی تعصبیت جو ہے وہ عروج پر ہے، جہاں پاکستانی کوئی نہیں ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور بھائی کس پاکستان کی بات کر رہے ہو؟ قائد اعظم کا آدھا احسان تو آپ نے 1971 میں اتار کے پھینک دیا، باقی آدھے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، بڑا پمپ اینڈ شو کر رہے ہیں کہ ہم چوکیدار بن گئے ہیں،
सऊदी अरब के हम चौकीदार बन गए हैं, हमें बड़ा ज्यादा ट्रम्पिंग या मिठाइयां बांटी रही जा रही हैं और तस्वीरें और इल्यूमिनेशन हो रही है, लाइटें जलाई जा रही हैं। वो बड़ी अच्छी बात है, चलें सारी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करें। एक छोटा सा इसराइल है, एक छोटा सा इसराइल है, विद इम्प्यूनिटी मारे जा रहे हैं। 65,000 आपका जो है फलस्तीनी हमास के बच्चे तक को उसने जो है नस्लकुशी करके रख दी है, नस्लकुशी कर दी है। और एक छोटा सा 7 मुल्क इस्लामी, 7 मुल्क, 57 कंट्रीज, एटॉमिक पावर, व्हाट नॉट, व्हाई आर वी अपोलोजेटिक? दुनिया में फिर भी कहीं देखें तो वो फिर भी यूरोप में भी गोरा जो है वो, या जो दहरिया भी है वो भी उठ खड़ा हुआ है कि इंसानी जो है ये इंसानियत सोजी हो रही है, जो कत्लो गारत करी हो रही है, जो जेनोसाइड हो रहा है, बच्चों को नस्ल कुशी हो रही है, वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। और हम किधर है, मुस्लिम उम्मा किधर है? सऊदी अरब से डिफेंस पैकेट कर लिया। क्या कर लिया कि जी अगर आप पर हमला होगा तो हम आएंगे, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो आप पर हमला मुतसबर होगा। व्हाट इज दिस? You should have decided, 57 countries should have decided how to retrieve the miseries of the people of Palestine. फलस्तीनियों के लिए आपने करना था, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, आप ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, आप गुलामी कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की। ओ भाई दोस्ती पैरिटी के बेसिस पर करो, कम से कम फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वाली बात तो करो। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, गुलाम किस लिए बने हो? जब भिखारी होता है कौम तो फिर गुलामी ही होती है। जब मांगे तांगे की आप हुकूमत बनाते हो, जब फ्रॉड करते हो लोगों के साथ, तो फिर आपका यही होता है। फिर आप जो है उसी मदेसी आका को देखते हो कि हमारे इक़्तिदार को किस तरह तवादत देनी है। क्या ये है मोहब्बत पाकिस्तान के साथ? क्या धरती मां के साथ ये प्यार आपकी गम्माजी है? This is how you want Pakistan to prosper and to remain united. This is what you need as a Pakistani. तराने सुन कर हमारे तो कान पक गए हैं, पता नहीं क्या तराने बजाए जा रहे हैं। वो भाई शहीद हैं तो शहीद हमारे शहीद हैं, वो बेचारा सिपाही जो मर रहा है वो हमें खून के आंसू हम रोते हैं, इसलिए कि आपकी गलत पॉलिसीज हैं, जो आप इक़्तिदार की हवस में आप अपना इस पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़े कर रहे हो। ये हमारा सिपाही जो मर रहा है वो हमारा खून मर रहा है, हमारा कोई बेटा मर रहा है, हमारा कोई भाई मर रहा है, हमारा कोई रिश्तेदार अजीज मर रहा है। बिल्कुल हमें उसके लिए अफसोस भी है और उसकी हम दुआ गो भी हैं, उसका अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आप उसके खानवादों को सब्र जमील दे। लेकिन क्या ये कौन इसका जिम्मेदार है? और भाई किसी की जिम्मेदारी भी तो डाल दो। ये जो रोज मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ये रोज जो आपके कर रहे हैं इसलिए कि आपकी पॉलिसीज गलत है। द गवर्नमेंट हैज टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ब्रंट। आपने फ्रॉड किया, इलेक्टोरल फ्रॉड दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, फॉर्म 47, और फिर उसके आप ऊपर उतराते हो। फिर आपने जो है, मैंने कल चीफ जस्टिस को कहा, कल चीफ जस्टिस को मैं मिला हूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान का मैंने खत दिया है उसे, 9x11 आप देख लेंगे कितनी कोठी होती है, कार कोठी, डेथ सेल में उसे 2.5 साल से रखा हुआ है, बीवी उसकी को रखा हुआ है, उस पर टॉर्चर करते हो। लेकिन वो किसके लिए डटा हुआ है? वो अवाम के लिए डटा हुआ है। उसने कहा ना मैं डील करूंगा ना मैं मुल्क छोड़ कर जाऊंगा, मेरा मरना जीना इसी धरती में है। उसने कहा मैं हकीकी आजादी दिला के रहूंगा, भले मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराएं। ओ भाई, यू हैव टू टेक दिस स्टैंड, लेट देयर बी ए डिफाइनिंग मोमेंट। चंद साहब बहुत मुख्तारिया, बहुत गल बद गई है, बहुत गल बद गई है। फॉर गॉड सेक वी हैव टू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। There is a grave situation which is undergoing unfortunately and we are, हम तो खाबे खरगोश सोए हुए हैं और टीवी लगाओ तो तराने बज रहे हैं 24 के। वो ठीक किया उसने, ठीक कहा कि सहाफी बेचारों को तो वो जो है वो आग का दरिया अबूर करके वो अपना फराइज मनसबी अदा कर रहे हैं। मेरे ऊपर बैन लगा हुआ है, मुझे पता है मेरी ये तकरीर कहीं नहीं छापेगी और ना ये कोई चैनल दिखाएगा, भले ना दिखाएं, who cares about that? But the fact is social media is so vibrant that this will carry everywhere.
and it will go to every Pakistani. میں کہتا ہوں آپ اٹھیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. We are doing this for you, for our future generation, جو who should feel proud of Pakistani, جو فخر محسوس کریں کہ میں پاکستانی ہوں. خدا کا میں تو تھارو بریڈ پاکستانی ہوں, اس لیے کہ میری تو ساری کی ساری ایجوکیشن تعلیم جو ہے وہ پیور اینڈ پیور پاکستانی ہے. میں نے کوئی باہر کی ڈگری نہیں لی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس عبادت سمجھ کے میں نے وکالت کی ہے, عبادت سمجھ کے سیاست کی ہے. چند بیٹھا ہوا ہے, پوچھیں. اگر میری بھی کمزوری ہوتی, مجھے وہ کہنے لگا جب میں گورنر تھا, کہتا ہے سائیں گورنر صاحب آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں توشہ خانے میں, آپ کو یہ انٹائٹلمنٹ ہے. اور میں نے کہا یہ 74 ماڈل مرسیڈیز جو ہے اس سے بہتر گاڑی میرے گھر پہ کھڑی ہوئی ہے, ڈونٹ ٹیل می دیٹ. تو ہم نے وکالت کی ہے, اور وکالت بڑے وہ اس پائے کی وکالت کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ بہت اس کی نوازشات ہیں بہت. تو دیانتداری سے بھی آپ کو ہر چیز ملتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آپ بے خوف و خطر ہو جائیں. ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے, ہم نے اقتدار کا خدا بنا لیا, دولت کا خدا بنا لیا, ہوس کا خدا بنا لیا, افسر کو خدا بنا لیا کہ نوکری ہماری چلی جائے گی. اور بھائی کچھ نہیں ہوتا. ایک بڑے صحافی نے میرا انٹرویو لیا اور مجھے فون کر کے کہتا ہے جی میرا ریٹنگ پہ نمبر 1 چلا گیا ہے آپ کی وجہ سے. میں نے کہا نہیں میری وجہ سے نہیں, آپ کا اپنا ماشاءاللہ اتنی کلاؤڈ آف پرسنالٹی ہے, بڑے چینل کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد مجھے دوسرے دن فون آیا, مجھے نوکری سے نکال دیا جی. میں نے کہا بھائی میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ خطرہ مول مت لو, اور وہ اس کا نام یہاں لیا گیا ہے اس کا, لیکن میں اب نہیں لوں گا اس کا نام. باہر کر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے. موت, عزت, ذلت, رزق, یہ 5 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب ہم ان چیزوں سے ماورا ہو کر ہم دوسری عوامل کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. خدا را ہیو کانفیڈنس ان یور سیلف. اور علی میں آپ کو فرقان پھر آ گئے, کیا ہے ایک دفعہ اگر ہم ایک جماعت ہار جائے گی کیا فرق پڑتا ہے؟ چلے اگلے 5 سال بعد یا 10 سال بعد عوام اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے گی, عوام اس کو لے آئے گی واپس. For God's sake, trust the people of Pakistan. یہ جب کامن مین جب اٹھتا ہے تو پھر نیپال کی طرح دیکھیں, پھر آپ کو ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے. جب کامن مین اٹھتا ہے تو 15 سال کی جبلت والی حسینہ ماجد, اس کو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا ملک نہیں ہے. جب عوام اٹھتی ہے تو سیریا کا 60 سال کا اقتدار جو ہے وہ بنکر میں چھپا ہوا ہے رشیا میں, اور وہاں سے اس کو نکلنا دنیا کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. So the people of Pakistan, the people of any country, they are the arbiters of their own country. اور بھٹو کی ایک بات جو ہے, میں چونکہ اس وقت بھٹو کے ساتھ تھا اور رانی شہید بے نظیر کے ساتھ بھی ہم نے بہت کام کیا ہے, جو میرے ہی گھر میں ٹھہرتی تھی. تو انہوں نے جو آئین بنایا اس میں مقتدر کیا ہے عوام کو, نیچے سے لے کے اوپر تک, یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ اسمبلی, یہ جو آپ لوکل گورنمنٹس کہتے ہیں, صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت, پارلیمان اور وفاقی حکومت. دس از دی اسٹیٹ آف پاکستان. آرٹیکل 7 میں اگر ریاست ہے تو ریاست, یو آر دا اسٹیٹ آف پاکستان, یو آر دا پیپل آر دا آربیٹرز آف دس کنٹری, یو ہیو دا رائٹ ٹو رول دس کنٹری. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام پاکستان کو حق ہے حکمرانی کا. یہ ہے ریاست. اور ہم نے ریاست بنا دیا اسٹیبلشمنٹ کو, اسٹیٹ بنا دیا ان کو, سارے ان کو اسٹیٹ کہتے ہیں. اور بھائی فار گاڈ سیک ہیو مرسی, اور بھائی وہ تو آپ کے خادم ہیں, آپ کے ملازم ہیں, آپ کے ٹیکسز کی, آپ کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے وہ تنخواہ دیتے ہیں ان کو. آپ ان کی مراحت کے سارے پیسے اخراجات آپ اپنی جیب سے دیتے ہو. دے آر اونلی سروس آف پاکستان, وہ آپ کے سرونٹس ہیں, آپ کے تابع ہیں. ہم نے ان کو ریاست بنا دیا, ہم نے ان کو جو ہے سارا سر کا تاج بنا کے رکھ دیا. اور پھر آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, یعنی وفاداری جو ہے, لائلٹی جو ہے وہ عوام کے ساتھ, اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور آئین اور قانون کے ساتھ پاسداری. یہ ہے آپ کی ریاست کا, یعنی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو, وہ آپ کا
غلام بھی ہے, آپ کا تابعدار بھی ہے, آپ کا وفادار بھی ہے, اور آپ کی لائلٹی کا وہ ضامن بھی ہے, کیونکہ آپ کا وہ حلف لیتا ہے آئین کے تحت. So who is the person to rule this country? I am the state of Pakistan. اس لیے کہ میں MNA ہوں اور 10 لاکھ لوگوں کا میں نمائندہ ہوں آپ میں سے. I am the state of Pakistan. So let there be no doubt. یہ جو کہتے ہیں, ابھی چند صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ ذرا ہتھوڑا رکھ یا یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو. اس طرح کی باتیں میں نے زندگی میں سارا ہمیشہ یہی کہا ہے, آئین کی وفاداری کرو, یہی آئین کہتا ہے, اور قانون کی پاسداری کرو, تابعداری کرو. بیکاز اف دیر از نو رول آف لا دین دیر از نو سویلائزیشن. سویلائزڈ کنٹری ہی نہیں ہے ہم. پھر دیکھیں ہمارا عمرانی معاہدہ ہے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے عمرانی معاہدہ آئین ہے, آئین پاکستان. کل میں نے چیف جسٹس کو کہا تو کہنے لگے کہ آئی وانٹ دی جوڈیشری ٹو ورک انڈر ود ان دا پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن. میں نے کہا جی صرف جوڈیشری کے نہ کریں, آپ دوسرے اداروں کو بھی جو ہے پابند کریں کہ آئین کے دائرہ حدود و قیود کے اندر رہیں. تو وہ ہنس پڑے, ہنس پڑے. تو باہر کے یہ علی فرقان کو میں دیگر مبارکباد دیتا ہوں, اس نے ماشاءاللہ اتنے انٹلیکچوئلس کو اکٹھا کیا.